السلام علیکم ناظرین، دی میڈیکیئر پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ میرا نام ڈاکٹر وفا ہے۔ آج کی ہماری پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے ایکنی سے متعلق مسائل اور ان کے حل کے بارے میں۔ اس پر روشنی ڈالنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فارینہ ضمیر۔ ڈاکٹر فارینہ ضمیر نے MCPS کیا ہے ڈرماٹولوجی میں، اور یہ میڈیکیئر کارڈیاک اینڈ جنرل ہاسپٹل میں ایز اے ڈرماٹولوجسٹ اینڈ کاسمیٹولوجسٹ اپنی سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں۔ تو ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں ڈاکٹر وفا، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ میڈم تھوڑا سا آپ بریف سا ایک ڈسکرائب کریں کہ میڈیکیئر کارڈیاک اینڈ جنرل ہاسپٹل کے اندر اس وقت ہم ڈرماٹولوجی اور کاسمیٹولوجی سے ریلیٹڈ کیا کیا سروسز دے رہے ہیں؟ دیکھیں آلموسٹ تقریباً ساری سروسز ہی ہیں ہمارے پاس، جس میں جتنے بھی کلینکل ڈیزیزز ہیں ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں، اینڈ اکارڈنگلی اگر کوئی موڈیلٹی نیڈیڈ ہوتی ہے تو وہ پھر پیشنٹ کو ایڈوائز کر دیتے ہیں۔ ٹھیک، صحیح۔ تو جیسے میں نے ابھی انٹروڈکشن میں بتایا کہ ہم ایکنی کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، کیونکہ ایک بہت ہی زیادہ پریویلنگ ایک کنڈیشن ہے، یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی اس وقت نظر آتی ہے ہم کو۔ تو تھوڑا سا آپ ڈسکرائب کریں کہ ایکنی کے سائن اینڈ سمٹمس کیا ہوتے ہیں، اور ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ ہمیں ایکنی ہو رہی ہے اور اب ہمیں ایک کنسلٹیشن کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ ایک بہت ویلڈ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے۔ میرے پاس جو زیادہ لوڈ ہے او پی ڈی میں وہ ٹین ایجرس کا ہے، ارلی ایج گروپ کا، لائک آپ سمجھ لیں 14 آنورڈس، 14 to 18 تھوڑا کم ہے، لیکن 18 till 25 ایئرس کے جتنے بھی بچے ہیں یہ میرے پاس کافی آتے ہیں او پی ڈیز میں، اور اچھا خاصا برڈن ہے۔ اور یہ برڈن میں کہتی ہوں جب سے سوشل میڈیا کی اپروچ بڑھ گئی ہے بچوں میں یا اس ایج گروپ میں، تب سے زیادہ شاید بڑھ گئے ہیں یہ پرابلم۔ ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، دوسری یہ وجہ کہ شاید شروع میں لوگ اتنے اویئر نہیں تھے کہ ڈرماٹولوجسٹ کو کنسلٹ کرنا چاہیے، تو کنسلٹ نہیں کرتے تھے، اب کنسلٹ کرنا شروع ہو گئے، تو یہ دونوں کازز ہو سکتی ہیں۔ تو ایکنی ایکچولی ہوتی کیا ہے کہ آپ کی اسکن پہ، ٹرنک پہ، بیک پہ، فرنٹ پہ، اپ ٹل تھائز، یا آپ کے شولڈرز پہ، آرم پہ، ان ساری جگہ پہ آ سکتی ہے۔ موسٹلی فیس پہ آتی ہے۔ لڑکیوں کے لیے اٹس ویری انوائنگ کہ ان کے فیس پہ اگر ایکنی ڈیولپ ہو جائے، اور ایون لڑکوں کے لیے بھی، لیکن لڑکیوں کے لیے زیادہ ہوتی ہے پرابلمیٹک، اور لڑکیوں کے والدین زیادہ پریشان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ان کو انفلیمیٹری پیپیوز بن سکتے ہیں، یعنی درد والے دانے، کچھ اس میں پس والے دانے بھی آتے ہیں جس کو پسٹیولز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو دو ٹائپ کے اس کے پرابلم ہوتی ہے۔ جو تیسری چوتھی ٹائپ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، ایک ہوتے ہیں کومیٹونز، یا تو وہ کلوز کومیٹونز ہوں گے یا وہ اوپن کومیٹونز ہوں گے، یعنی اگر وہ بلیک کلر کے نظر آ رہے ہیں دیٹ مینس کہ اوپن کومیٹونز ہیں، اگر وائٹ نظر آ رہے ہیں دیٹ مینس کلوز کومیٹونز ہیں۔ اور دا لاسٹ تھنگ جو ایک سیویئر ایکنی کے بعد ایک پرابلم ڈیولپ ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ ڈیواسٹیٹنگ ہے ان کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کے لیے بھی، اور جس پہ وہ سب سے زیادہ انوائڈ ہوتے ہیں، جس کے لیے سب سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں، دے وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ، دیٹ از ایکنی اسکار۔ ایکنی اسکار از سم تھنگ، وہ کسی بھی ایج گروپ کا کوئی بھی شخص ہوگا اس کے لیے انبیئریبل ہے، وہ چاہتا ہے کہ بھائی یہ اسکار میرے فیس سے ختم ہو جائے۔ اچھا، ایک اور چیز میں یہاں پہ کلیئر کروں، دیر آر ٹو تھنگس، ایک ہوتی ہے پگمنٹیشن اور ایک ہوتی ہے اسکارنگ۔ پگمنٹیشن از سم تھنگ جو ایکنی کہ جو انفلیمیٹری پیپیوز یا پسٹیول تھے، جب وہ ختم ہوتے ہیں تو پیچھے ایک دھبا چھوڑ جاتے ہیں۔ جیسے ہماری ایشین اسکن ٹائپ ہے تو اس میں ڈارکر کلر آئے گا، یعنی براؤنش بلیکش سے اسپاٹس آئیں گے۔ ہاں، اگر کسی کا فیئرر اسکن ٹون ہے تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ وائٹ اس سے بھی آ جائیں، جو اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ انفلیمیٹری پگمنٹیشن، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اسکارنگ از سم تھنگ ایلس۔ اسکارنگ آپ سمجھیں جس کو اردو میں آپ کہتے ہیں گڈھے پڑ جانا، جو چہرے پہ پڑ جاتے ہیں، اور سیویئر ایکنی کی وہ سائن ہوتی ہے کہ دس از اے سیویئر ٹائپ آف ایکنی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے ایکنی ٹریٹ کرنے کا شروع دن سے کہ پیشنٹ جو ہے وہ سیویئر ایکنی کی طرف لینڈ اپ نہ کرے، پیشنٹ کو اسکارنگ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اسکارنگ کے ٹریٹمنٹ بہت ہیں، بہت ہی موڈیفائڈ ٹریٹمنٹ ہیں، اسٹل ہر کلینیشین کی یہ خواہش ہے کہ پیشنٹ اسکارنگ پہ لینڈ اپ نہ کرے، بالکل صحیح، کیونکہ وہ اگر اسکار بن جائے گا تو پھر وہ ریورسیبل نہیں ہوتا۔ ریورسیبل نہیں، آپ اس کو اس طرح نہیں کہہ سکتی، مطلب ریورسیبل ٹھیک ہے، جو بھی چیز انسان اپنے طور پہ کرتا ہے 100% رزلٹ آنا ذرا مشکل ہے، لیکن ہاں 70-80% گڈ ریزلٹس ملتے ہیں آپ کو۔ بہت اچھے ہمارے پاس ٹریٹمنٹ آ گئے ہیں اس کے لیے، جس میں مائکرو نیڈلنگ ہوتی ہے، PRP ہوتی ہے، لیزر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اس میں ریجوینیشن ہے، فلرز ہیں، اور بھی تھریڈ لفٹس ہیں، پیڈیو تھریڈ میش فارمیشن ہے، یہ ڈفرینٹ ٹائپ کی موڈیلٹیز ہیں جو ہم سب پرفارم کرتے ہیں یہاں پہ فار اسکارس۔ اوکے، گریٹ۔ اچھا، اب جیسے ایکنی اتنا زیادہ پریویلڈ ہے تو
تو اور آپ نے کازز بھی بتا دیے. تو یہ جو کازز ہیں اس کے علاوہ کیا فیملی ہسٹری بھی ایک کاز ہوتا ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. جو بچے ہیں جیسے جن کی فیملی میں پیرنٹس کی اسکن ٹائپ ایسی ہے جس میں آئلی اسکن ٹائپ ہے, سیبم پروڈکشن زیادہ ہے, کومیڈوجینک ایکنی ان کو بن چکی تھی یا ہوتی ہے, یا جیسے سبلنگز ہیں, اگر ایک بہن کو ہے تو دوسری بہن کو بھی فور شیور. ہاں مائلڈ اینڈ سیویئر ویری کر سکتا ہے کہ اگر ایک کو سیویئر ہے تو دوسرے کو ضروری نہیں سیویئر ہو, لیکن ایکنی پرون اسکن اگر فیملی میں ہے تو ایکنی ہوتی ہے پھر. گریٹ. اور کلائمیٹ چینج سے تو کوئی لنک ہے؟ کلائمیٹ چینج لائک ہیومیڈیٹی اگر ہو نا, جیسے ہمارا کلائمیٹ ہے, کراچی کا کلائمیٹ ہے, یا اگر آپ نے دیکھا ہو کووڈ کے ٹائم پہ ہمارے ہیلتھ پروفیشنلز نے بہت زیادہ ماسک کا یوز کیا تھا, تو ان کی ایک ٹپیکل سی پیٹرن ایکنی آنا شروع ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو جہاں پہ بھی آکلوژن ہوگی, آپ کے پورس آکلوڈ ہونے لگیں گے, بند ہونے لگیں گے, اور ہیومیڈیٹی ہوگی, پسینہ ہوگا, وہاں پہ آرگینزم گرو کر سکتا ہے, وہاں پہ جو ہے ایکنی زیادہ ہو سکتی ہے اس ایریا میں. اوکے, سو کین اسٹریس کاز ایکنی؟ بالکل بالکل, ایکنی اسٹریس سے بھی ہو سکتی ہے. ایکنی کچھ فوڈ مٹیریلز ایسے ہوتے ہیں جیسے بہت زیادہ شگری مٹیریل ہے, یا جیسے یہ جتنے فاسٹ فوڈ مٹیریل ہے, ڈیپ فرائیڈ آئٹمس ہیں, ان سب چیزوں سے بھی ایکنی ہو سکتی ہے. ہر انڈیویجول کا ڈائٹ پیٹرن آپ کو دیکھنا پڑتا ہے, ہر انڈیویجول کو آپ کو اکارڈنگلی پلان بتانا پڑتا ہے. ہو سکتا ہے کسی بچے کو کولڈ ڈرنک سے نہیں ایرپٹ ہوتی ہو, لیکن دوسرا کوئی ٹین ایج بچہ ہے وہ کہے گا نہیں میں کولڈ ڈرنک پیتا ہوں مجھے ایکنی آتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ یہ ڈائٹری پروڈکٹس آپ بالکل نہ کھائیں, اٹس ناٹ لائک دس. لیکن آپ ان کو ایک اویئرنیس دے سکتے ہیں کہ فاسٹ فوڈ سے تھوڑا اوائڈ کریں, شگری مٹیریل تھوڑا کم کر کے رکھیں, ڈیٹاکسیفیکیشن رکھیں باڈی میں, یعنی موڈیلٹیز اپلائی کریں, واک کریں, اچھی واک کریں, پانی کا استعمال زیادہ کریں. کریکٹ. تو جیسے آج کل ٹین ایجرز ہیں یا یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں, آبویسلی اسٹڈی کا لوڈ ہوتا ہے, ایک ورک لوڈ بھی ہوتا ہے بچوں کے اوپر. تو وہ جو ایج ہوتی ہے اس میں جیسے آپ نے بتایا کہ بہت زیادہ ارلی ٹینز میں نہیں لیکن لیٹ ٹینز کے اندر یہ چیز بہت کامن ہے. تو کیا وہ ایک ریزن ہو سکتا ہے اسٹریس جو ہوتا ہے یا جو ایگزرشن بچے کر رہے ہوتے ہیں, ہارڈ ورک جس کو کہتے ہیں, تو کیا وہ ایکنی کا کاز ہو دس سکتا ہے؟ کوڈ بی اے پریسپیٹیٹنگ فیکٹر, ناٹ دا کاز آف ایکنی. ٹھیک ہے, ایکنی پرون اسکن ہے, اس پہ ایکنی ہے, لائک سپوز مائلڈ ایکنی ہے, ٹھیک ہے, وہ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں لیتے, کوئی ایسا پریکاشنس نہیں لیتے ہیں. ساتھ میں اب ڈیلی روٹین لائف میں کیا ہو گیا ہے کہ بھائی سلیپ پیٹرن ڈسٹرب ہے, ڈائٹ ڈسٹرب ہے, اچھا ایڈیکویٹ واٹر انٹیک نہیں ہے, سن پروٹیکشن نہیں ہے, پراپر کلینزنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اب ایڈ آن ہوتے ہوتے وہ ایکنی کو ایگریویٹ ہی کریں گے. تو ایج آپ نے بتایا وہی جو لیٹ ٹینز جو ہوتے ہیں, موسٹلی یہ والے پیشنٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس, لیٹ ٹینز والے یا ارلی 20s والے. ہاں لیٹر آن اگر کوئی ہارمونل امبیلنسز ہوتے ہیں فیمیلس میں, جس میں موسٹ کامن پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز ہے, تو وہ پیشنٹس کو پھر لیٹر ان ایجز بھی ایکنی کا ایشو ڈیولپ ہوتا ہے. سو اسکار کے علاوہ کوئی اور ایسا چیز جو کہ ایک کہتے ہیں کہ اس کی ڈیزیز کی پروگریشن کو شو کرتا ہو, جیسے آپ نے کہا کہ اسکارز جو ہے وہ پوسٹ ایکنی اسکارز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں, تو کوئی ایسی چیز یا اسکن کی کوئی ایسی فردر بیماری جو ایکنی سے فالو کر رہی ہو؟ نہیں, دیکھیں ایکنی میں ہمارے پاس 2 کنسرن ہیں. میرا جو پیشنٹ ہوگا میں چاہوں گی وہ پیشنٹ مجھے جب رپورٹ کرے تو ایز ارلیسٹ رپورٹ کر لے. دوسرا, اس کو پوسٹ انفلیمیٹری ہائپر پگمنٹیشنز بھی ڈیولپ نہ ہوں کہ اسکن جو ہے وہ دھبے اس پہ نظر آ رہے ہوں. تیسرا میرا جو ایم ہوگا کہ میں اس پیشنٹ کو اسکارنگ تک نہ جانے دوں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ایک اویئرنیس یہ ہونی چاہیے کہ پیشنٹ کے لیے, پیشنٹ کے پیرنٹس کے لیے, یہ سپوز کوئی ایلڈر ایج میں بھی ہے, 30s میں بھی ہیں, اگر ان کو ہارمونل ایکنی ڈیولپ ہو رہی ہے, یا یہ کہ ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں, ہمارے کنسلٹنٹس بھی ہوتے ہیں کنٹینیوسلی اگر ماسک یوز کر رہے ہیں تو اس کو بھی, ان کو بھی ایکنی ڈیولپ ہوتی ہے, تاکہ وہ ارلیسٹ کنسلٹ کر لیں تو اس سے ان کو بھی فائدہ ہوگا کہ وہ یہ والی کمپلیکیشنس کی طرف نہیں جائیں گے. پھر جو ہماری جو رسک فیکٹر ہے, جیسے آپ نے یہ ماسک کا ذکر کیا کہ ماسک یوز کرنے کی وجہ سے یا بہت زیادہ ہیومڈ انوائرمنٹ میں رہنے کی وجہ سے ایکنی ہو رہی ہے, تو اگر یہ رسک فیکٹر وہیں ہے تو ٹریٹمنٹ اس کے اوپر کتنا زیادہ افیکٹو ہوتا ہے؟ اب جیسے فار ایگزامپل میں اگر او ٹی میں ہوں اور میں 10 گھنٹے 20 گھنٹے کی سرجری کر رہی ہوں, میں نے ماسک مسلسل لگایا ہوا ہے, تو اور مجھے ایکنی بھی ہے اور میں اس کا کوئی ٹریٹمنٹ بھی لے رہی ہوں, تو کیا کنٹینیوس اسی ماحول میں رہنے سے ٹریٹمنٹ پہ کوئی امپیکٹ آتا ہے یا ٹریٹمنٹ کے اندر کوئی ماڈیفیکیشن کرنی پڑتی ہے؟ اچھا دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے اویئرنیس. اگر آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں نا کہ دیکھیں یہ میری ورک لائبلٹیز تھیں اور یہ مجھے فالو کرنی تھیں, اب اس کی وجہ سے مجھے ایک ایشو ڈیولپ ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ پھر اس کا جو بھی ٹریٹمنٹ ہوگا بہت ریلیجیسلی فالو کریں گی.
کہ میں اپنی ورک لوڈ مطلب جو اپنی ورک لائبلٹیز ہیں وہ تو نہیں چھوڑ سکتی بالکل ہوں. کریکٹ. ٹھیک ہے. اب جو کلینیشین نے آپ کو ایڈوائز کیا ہوگا ایک پراپر کلینزنگ, ٹھیک ہے, ایک موئسچرائزیشن ایڈوائز کی ہوگی, کوئی بھی ایکنی کا ٹریٹمنٹ دیا ہوگا. اور دوسرا اگر جیسے ماس ریلیٹڈ ایکنی میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اسکن کو اچھا موئسچرائز کر کے رکھنا ہے ود ہائلورونک ایسڈ بیس مٹیریل, جو بھی آپ کے موئسچرائزرز ہیں یا سیرمز ہیں, along with the acne treatment, proper acne treatment آپ نے لینا ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ ماسک اور آپ کی اسکن کے بیچ میں ایک بیریئر ڈیولپ ہوگا. دوسرا پھر ہم پیشنٹ کو ایڈوائز کر دیتے ہیں کہ آفٹر فیو آورس آپ کوشش کریں ماسک چینج کریں, یا یہ کہ فیس واش کریں پھر دوبارہ سے اپلائی کریں. تو اگر اس طرح کا تھوڑا سا آپ اپنی اسکن کو کیئرفلی لے کے چلیں گے تو آبویسلی وہ سیویرٹی نہیں ملے گی اور امپروومنٹ نظر بھی آتی ہے. کریکٹ. اور ٹریٹمنٹ کی تو جیسے ہم نے بھی بات کی, بٹ اگر ہم پریونٹیو میجرس کے اوپر جائیں, اب جیسے کسی کو پتہ ہے کہ میری اسکن از ایکنی پرون, تو مجھے کیا ایسے پریکاشن لینے چاہیے کہ میری اسکن کے اوپر ایکنی ہو نا. اچھا, اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں آپ کی اسکن پہ ایکنی نہ ہو تو آپ ایک اچھا فیس واش یوز کیا کریں جس میں سیلیسلک بیسڈ فیس واشز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرے کہ سن پروٹیکشن آپ کے لیے اچھی ضروری ہے. آپ کوشش کریں کہ آپ پراپر کلینزنگ لیں, ہائیڈریشن اچھی رکھیں, ڈائٹ اچھی رکھیں, سلیپ پیٹرن اپنا بہتر رکھیں. ڈائٹ میں جنک فوڈز اور جیسے شگری مٹیریل اگر کرتے ہیں, اور سپوز آپ کو کوئی چیز پتہ ہے کہ بھائی چاکلیٹس مجھے پرون کرتی ہیں, کولڈ ڈرنک پرون کرتی ہے, تو آپ کوشش کریں وہ چیزیں اوائڈ کر کے رکھیں. سجیسٹڈ ڈائٹ کیا ہوگی آپ کی, مطلب جیسے ابھی آپ نے تو یہ سب ریگولر ڈائٹ, بالکل ریگولر ڈائٹ, لیکن ہاں جیسے سپوز کچھ بچے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی چاکلیٹ کا انٹیک بہت ہے, تو بہت کو آپ منیمائز کیجیے. ٹھیک ہے. کولڈ ڈرنک کا انٹیک بہت ہے تو اس کا بھی بہت کو منیمائز کر کے رکھیں. وڈ یو سجیسٹ کہ وٹ از دا رائٹ ٹائم ٹو کنسلٹ؟ رائٹ ٹائم ٹو کنسلٹ وین اٹس کائنڈ آف ریزسٹنٹ ٹائپ آف ایکنی, اور وہ آپ کے صرف فیس واشز سے کور نہیں ہو رہی, سیلیسلک سے کور نہیں ہو رہی, کلینزنگ سے کور نہیں ہو رہی, اور آپ کو ایرپشنز اسٹارٹ ہو گئی ہیں, ساتھ میں پینفل ایرپشنز ہیں یا کومیڈونز ڈیولپ ہو رہے ہیں, آپ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ میرے پورز اوپن ہو رہے ہیں, تو دیٹ از دا رائٹ ٹائم ٹو کنسلٹ. ڈونٹ ویٹ اٹ کہ وہ سیویرٹی کی طرف جائے, کہ وہ جب اسکارنگ ہو تو پھر آپ آئیں. ایک یہ پرابلم ہوتی ہے کہ کنسلٹ کرنے میں تھوڑا سا ہیزیٹینس ہوتی ہے. دوسری جو پرابلم ہمیں کلینک میں نظر آتی ہے وہ یہ کہ آپ کا کوئی بھی ایونٹ ہے اور آپ اس سے ارلیسٹ آ رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس, کہ لائک سپوز آئی ہیو 2 weeks ان مائی ایونٹ واٹ ایور اٹ از, آپ نے کہیں بھی کوئی کانوکیشن اٹینڈ کرنی ہے, کوئی پارٹی اٹینڈ کرنی ہے, کوئی شادی اٹینڈ کرنی ہے, یا اٹ سیلف آپ کی اپنی شادی ہے, تو ارلی اتنی جلدی آپ کو ٹائم چاہیے ایکنی کو ٹریٹ کرنے کے لیے. میک یور مائنڈ کہ یو شوڈ ہیو 3 to 6 months ان یور ہینڈ, ارسپیکٹیو آف دا فیکٹ کہ ہم موڈیلٹیز بھی یوز کر رہے ہیں اس پہ بھی. آئی ووڈ سے کہ مطلب ہر پیشنٹ کو دماغ میں یہ چیز رکھنی چاہیے کہ 3 to 6 months لگ سکتے ہیں ٹریٹمنٹ میں. پیشنٹ امپروو کرنے لگ جاتے ہیں ود ان اے منتھ 2 months میں, بہت اچھا امپروومنٹ آتا ہے. لیکن جب آپ انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں کہ میرے اس ٹریٹمنٹ میں ٹائم ہو سکتا ہے اور یہ ٹریٹمنٹ تھوڑا ایکسپینسو بھی ہو سکتا ہے, جب آپ ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر کے آتے ہیں تو کلینیشین کے لیے بھی ایزی ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو پراپرلی گائڈ کر سکے, اور پھر اب اس میں فردر فالو اپ بہت نیسیسری ہے. ٹھیک ہے. آپ کو فالو اپ پہ رہنا ہے. جب آپ کا کلینیشین کہے کہ ناؤ یو ڈونٹ نیڈ اینی فالو اپ, دیٹ مینس اٹس دا اینڈ آف دا ٹریٹمنٹ, بٹ بفور دیٹ یو کین ناٹ میک دس تھنگ بائی یور اون کہ نہیں آئی ایم آل اوکے اور مجھے اب نیڈ نہیں ہے. اچھا میڈم, جیسے ٹین ایجرز ہیں یا کچھ ایلڈرلی لوگ بھی ہوتے ہیں, ان کے چہرے پہ ایکنی ہو رہی ہوتی ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایکنی ہو رہی ہے, اینڈ دین اسٹل دے یوز دا کاسمیٹکس کہ جی وہ فنکشن ہے, جانا ہے, کنسیلر لگاؤ اور لگاؤ بیس اور چلو جی کام چلاؤ. تو یہ کتنا ہارمفل ہو سکتا ہے ٹو یو نو ایکنی کو بڑھانے میں یا اور زیادہ پاورفل کرنے میں؟ دیکھیں آئیڈیلی تو اگر فیس ہیلدی نہیں ہے, اسکن ہیلدی نہیں ہے, تو آپ اپنے فیس کو مزید ٹرامیٹائز نہ کریں. ٹھیک ہے. اف سپوز کسی کوئی مجبوری تھی, اس کو یوز کرنا پڑ گیا, تو ایک اچھی پروڈکٹ یوز کرنا شروع کریں اور پھر پراپر کلینزنگ کریں. ٹھیک ہے. اور سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ٹائملی ٹریٹمنٹ ضرور لیں. ہمارے پاس جو او پی ڈی میں سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جتنے بھی اسپیشلی یہ ینگر ایج گروپ کے لوگ بچے ہیں, انہوں نے سوشل میڈیا کی اپروچ کیونکہ بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے. سب بچوں کے ہاتھ میں ہے اور وہ اسی کو فالو کرتے ہیں, سب ہوتا ہے, اور وہ فیسینیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان کے پاس ایک ایڈ بار بار آئے گا, کوئی سیلیبریٹی اس کو ریکمینڈ کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, کر رہے ہیں ریکمینڈ, اور نیڈڈ ہوگا تو ریکمنڈیشن ہوگی. لیکن جب وہ اس سے فیسینیٹ ہو کے خود سے وہ چیزیں اپلائی کرنا شروع کریں گے, اینٹی ایکنی سیرمز ہیں جو کہ بہت ایزیلی اویلیبل ہے مارکیٹ میں, بٹ دے کین ناٹ
ڈیسائڈ دیم سیلف کہ ان کو اس وقت اینٹی بایوٹک کی نیڈ ہے کہ اینٹی وائٹامن اے انالاگس کی نیڈ ہے, یا ان کو صرف ٹاپیکلی کسی پروڈکٹ کی نیڈ ہے, یا ان کو اورل ٹریٹمنٹ لینا ہے, یہ کلینیشین ہی ڈیسائڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ہمارے لیے بھی ایک چیلنج ہے جو او پی ڈی میں بہت کامن ہے, اور یہ ایک دس شوڈ بی سم تھنگ کہ یہ میسج بہت کلیئرلی جانا چاہیے سب کے لیے, پیرنٹس کے لیے بھی, بچوں کے لیے بھی, اور جو ایون بڑے لوگ بھی ہیں. آپ ضرور چیزیں کو فالو کریں, لیکن یہ کلینیشین ایڈوائز از مسٹ. اگر آپ خود سے وہ سارے سیرمز بائی کر کے ون بائی ون یوز کرنا شروع کریں گے تو آپ کی اسکن بالکل ویئر اینڈ ٹیئر میں چلی جائے گی. ہوتا کیا ہے کہ لوگ پہلے کوئی ایک اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں, وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا, سپوز وہ سیکنڈ ڈے نیکسٹ اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں, تھرڈ ڈے نیکسٹ اپلائی کرنا لگتے ہیں. دیکھیے اسکن نا بہت جینٹل ہوتی ہے, اسکن کو بہت جینٹلی ڈیل کرنا پڑتا ہے. آپ اسکن کے ساتھ جو نا ہارش نہیں ہو سکتے. آپ جتنا جینٹل رہ کے رکھیں گے اسکن آپ کو اتنا اچھا رسپانس دے گی. تو میں اس لیے اس چیز کو بہت جسے کہتے ہیں نا امپورٹنس دے رہی ہوں اور ہائی لائٹ کر رہی ہوں, کیونکہ میرے پاس یہ پرابلم کافی آتی ہے او پی ڈیز میں, اور اس میں پیرنٹس پھر زیادہ پریشان ہوتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ شاید اس بچے نے کوئی ایکسپائرڈ پروڈکٹ لگا لی ہے, یا یہ جو مارکیٹنگ ہو رہی ہے پروڈکٹس کی یہ غلط ہو رہی ہے. دیکھیے ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. وہ جو بھی پروڈکٹس مارکیٹ ہو رہی ہیں ان کی اپنی ایک نیڈ ہے. ٹھیک ہے, وہ صحیح پروڈکٹس بھی ہیں, ایسی بات نہیں وہ ساری پروڈکٹس خراب ہیں, وہ صحیح پروڈکٹس بھی ہیں, لیکن ایز پر نیڈ جب یوز کیا جائے گا تو اس کا اچھا رزلٹ ملے گا. بالکل ایسا ہی ہے. ہاں, آپ کی اسکن کو ویئر اینڈ ٹیئر جب مل گیا تو پھر اسکن بہت برا رسپونڈ کرتی ہے. وہ اگریڈ. آپ ایسے بھی اگر کوئی میڈیکیشن بھی لینا چاہیں اورلی بھی, تو اگر وہ میڈیکیشن آپ کو سوٹ نہیں کر رہی ہے اور آپ کی ڈیزیز کے اکارڈنگ نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو لینے کا, وہ آپ کی باڈی کو نقصان پہنچائے گی. بالکل. تو کلیئر ڈائگنوسس از نیسیسری. واٹ ٹائپ آف ایکنی یو ہیو. Do you need hydrofacials? Do you need PRP? Do you need microneedling? Do you need serums? Do you need oral antibiotics? Do you need anti-vitamin A analogs or whatever? تو یہ جو ہے یہ جب تک کلیریفائی آپ کا کلینیشین ہی کر سکتا ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ ڈائگنوسس کام ہی کلینیشین کا کرنا ہے نا, وہ ہم اور آپ تو نہیں کر سکتے. تو کلینیشین جو ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس ٹائم پہ پیشنٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور پھر وہ اسی حساب سے چیزوں کو جو ہے وہ. وائٹامن اے انالاگس آر دا ڈیفینیٹیو ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ کلینیشین ڈیسائڈ کر کے دے گا کہ وائٹامن اے انالاگز آپ نے لینی ہے. پھر اس کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں, وہ سارا کام کلینیشین کا ہے ڈیسائڈ کرنے کا. اگر آپ ٹاپیکل بھی وائٹامن اے لگا رہے ہو تو وہ بھی اس کے لیے نیسیسری ہے کہ آپ اپنے کلینیشین سے ایڈوائز لے کے پھر پروسیڈ فردر کرو. ٹھیک ہے, خود سے ڈیسیجن لینے میں 50-50 چانسز ہے, یا تو وہ آپ کو فائدہ دے دے گا یا آپ کی اسکن کو بہت خراب کر دے گا. تو اس طرح کا رسک نہیں لینا چاہیے میرے خیال سے. اور جو پھر اچھا ہو گیا تو اس کے تو چانسز ویسے ہی بہت کم ہی ہوتے ہیں. یوزولی تو لوگوں کو خرابی ہو جاتا ہے مسئلہ. تو کلینیشین سے جو ہے وہ کلینیشین کی اپنی ایک بہت زیادہ ایک امپورٹنس ہے, اور پلیز کلینیشین کو امپورٹنس دیں اور کلینیشین سے کوآرڈینیٹ کریں اگر آپ کو ایسی کوئی بھی کنڈیشن ہو رہی ہے تو. اچھا میڈم, جو آپ نے ینگ ایج گروپ کی بات کی اور شروع سے اب تک آپ ینگ ایج کے ہی پیپل کی بات کری ہیں, تو کیا ڈسپائٹ آف دس سوشل میڈیا اینڈ یوزنگ ارریلیونٹ پروڈکٹس کوئی ایسے بھی فیکٹرز ہیں جن سے یہ ایکنی ایگریویٹ ہوتی ہے اور زیادہ پرابلم کریٹ کرتی ہے؟ دیکھیے ینگر ایج گروپ ایکنی کی جو فردر کازز ہیں, جیسے آپ کہہ لیں کہ اوور پروڈکشن آف سیبم ہو گئی. ٹھیک ہے, ایک بیکٹیریا آپ کی اسکن پہ ہوتا ہے, پروپائنو بیکٹیریا ایکنیز ہوتا ہے, وہ اوور گروتھ کرتا ہے. ہیومیڈیٹی ہے, ڈائٹ ہے, اسٹریس ہے, اینڈروجینک رسپانس ہے باڈی میں جو اسٹریس کی وجہ سے بھی آتا ہے اور سیلف ہارمونل امبیلنسز کی وجہ سے بھی آتا ہے. یہ ساری کازز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایکنی ڈیولپ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے یہ کازز کیونکہ شروع میں ہی اینڈروجینک رسپانس بھی, بیکٹیریل گروتھ, سیبم پروڈکشن, یہ سب آپ کو زیادہ ملتی ہے ٹین ایج گروپس میں. ٹھیک ہے, ہارمونل امبیلنسز والی ایکنی جو ہوتی ہے, یا میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہم نے ابھی دیکھا تھا کہ ماسک انڈیوز ایکنی تھی, تو یہ آپ کو اولڈر ایج میں بھی مل سکتی ہے. ٹھیک ہے, لیٹر ایجز میں 30+ میں مل سکتی ہے. تو اٹ ڈپینڈس کہ مطلب آ تو سکتی ہے, لیکن ہاں آپ کے پاس جو بلک ان او پی ڈی ہوتا ہے وہ ینگر ایج گروپ کا ہی ہوتا ہے, ٹین ایجرز کا اسپیسیفکلی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ میڈم, جزاک اللہ فار یور ٹائم اینڈ تھینک یو سو مچ فار کالنگ می. تھینک یو. جیسا کہ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگوں سے بھی کہ آپ لوگوں نے کچھ سیکھا ہوگا. میں نے بھی الحمد للہ بہت کچھ سیکھا ہے آج ایکنی سے ریلیٹڈ. ایکنی سے ریلیٹڈ کوئی بھی کنسرن, کوئی بھی پرابلم, یا ڈرمیٹولوجی سے ریلیٹڈ, اسکن سے ریلیٹڈ کوئی بھی کنڈیشن ہے, کوئی بھی پرابلم ہے, پلیز کنسلٹ ڈاکٹر فرینا. شی از ہیئر اویلیبل ان میڈی کیئر کارڈک اینڈ جنرل ہاسپٹل. آپ ان سے بالکل کنسلٹ کریں. اینڈ
دا ٹیک ہوم میسیج آئی تھنک یہ ہے کہ پلیز کنسیڈر ٹو ڈسکس دیز تھنگز ود کلینیشین, کیونکہ کلینیشین سے بہتر کوئی نہیں جانتا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم میڈم, جزاک اللہ فار دا ونڈرفل سیشن. آئی ول میٹ یو گائز ان نیکسٹ سیشن. تب تک کے لیے اللہ حافظ.